آپ صرف تحریک انصاف میں رہے، پھر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے عمران خان صاحب۔ ہر بندے کی جو شخصیت ہے نا وہ سیاست کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ جو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب میں سیاسی سوچ ہے سر؟ بن گئی ہے اوور دی ایئرس۔ کیا پاکستان کی جو ثقافت ہے، کلچر ہے، جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم نے کنسیو کیا تھا، وہ سٹیٹ آج وہ سٹیٹ نظر نہیں آتی؟ پچھلے 75 سال سے ہم لوگوں نے کسی بھی اسکیم کو لانگ ٹرم نہیں چلایا۔ ایز اے قوم اپنے آپ کو چلانا نہیں آ رہا، اپنا بندوبست کرنا نہیں آ رہا، اپنا نظام چلانا نہیں آ رہا۔ عام آدمی کو بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ بھی چلیں اس 75 سالہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسا سکول تو ہے جہاں غریب کے بچے کی بھی شنوائی ہو رہی ہے۔ کیونکہ میں بورڈنگ میں پڑھا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تربیت جو بورڈنگ میں ملتی ہے وہ ڈے اسکول میں نہیں ملتی۔ یعنی آپ کا مین فوکس غریب بچے پر ہے، غریب بچے پہ ہے اور بورڈنگ۔ از اے فیلیور آف دی ایڈمنسٹریشن یا فیلیور آف دی لیک آف ریسورسز؟ سیلاب اس علاقے کی کلچر کا حصہ ہے۔ اندرونی طور پہ سر ہم زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ زیادہ ہماری اپنی سوشل مسئلے ہیں اور غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے۔ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی سوشل سیکٹر میں، سوشل اپ لفٹ میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج میرے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کی مختلف کانسٹیچوئنسیز ہیں، میں کیا ان کا تعارف کراؤں۔ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، خوش گلو، خوش مزاج، خوش شکل، اور ساتھ ساتھ جو ان کا ایک لیٹسٹ وینچر ہے جو کہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، دی نورانی فاؤنڈیشن، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک وہ ان کا انوویٹیو یا برین چائلڈ ہے، جس پہ ہم سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس طرح اس کا خیال آیا اور اس کی کیا لیٹسٹ اسٹیٹس کس طرح چل رہا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہوگا۔ یہ سب کچھ اس پروگرام میں شامل ہے۔ تو ملتے ہیں ہمارے آج کے خوبصورت مہمان کے ساتھ۔ ویلکم یو سر۔ تھینک یو سر، یہ جیسے ہمارے ہاں چونکہ آپ مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور جو خاص طور پہ آپ فیڈرل سیکریٹری ٹیرر رہے، یہ ہمارے ہاں تمام تر سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اور اس کے پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ، اور جس طرح ہمارے تھریٹس بھی ہیں بہت زیادہ سیکیورٹی کو، آپ جانتے ہیں۔ آپ نے 3 سال وہاں گزارے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ادارہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ جس سے ایک ٹاورنگ شخصیت ہوتی ہے کہ جو محکمے یا ان کو پہچانا جاتا ہے لوگوں سے کہ وہ وہاں پر فیڈرل سیکریٹری رہے۔ تو سر، یہ جو آج کل کے حالات ہمارے ہاں چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، سیکیورٹی تھریٹس ہمارے بہت آ رہے ہیں۔ ایک تو بیرونی سر ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک مداخلت ہوتی ہے، بیرونی خطرات ہم پر منڈلا رہے ہیں، وہ کس شکل میں بھی ہیں، لیکن ایک ہمارے ایک اندرونی جو ایک خلفشار پایا جاتا ہے کہ ہم اندرونی طور پر، میرا ذاتی خیال ہے، میری رائے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق نہ ہو، اندرونی طور پہ سر ہم زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس زمانے میں 2003-4-5 جو تھا، اس زمانے میں زیادہ خطرہ انٹرنل ٹیررزم کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کا ایک بڑا ایک بول بالا تھا، اور وہ اس وقت سوئسائڈ بامبنگ بڑی ہوتی تھی۔ ہاں، سوئسائڈ بامبنگ بہت ہو رہی تھی۔ تو بہرحال وہ اللہ نے کرم کیا اور وہ کنٹرول ہوا ہے، اور ابھی بھی اللہ کے فضل سے چل رہا ہے اسی سٹیٹس پہ۔ مگر جو سوسائٹی کی جو انٹرنل ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ یعنی ہم لوگوں کو ایز اے قوم اپنے آپ کو چلانا نہیں آ رہا، اپنا بندوبست کرنا نہیں آ رہا، اپنا نظام چلانا نہیں آ رہا۔ اس پہ کبھی ہم فوجی حاکمیت کی طرف جاتے ہیں، کبھی جمہوریت پہ آتے ہیں۔ جمہوریت میں جب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں چونکہ اتنا زیادہ سسٹم ہمارا مادر پدر آزاد ہے کہ وہ ادارے جو ہیں، جب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی چیز کو کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہیں، تو اس سے وہ لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت کا حسن ہے وہ ہوگا، مگر پر ظاہر ہے کہ پھر جو خلفشار ہے سوسائٹی میں وہ ٹریول کرتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے یا آپ کو جمہوریت کو اڈیپٹ کرنے کی
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ تعلیم کی کمی ہے اس وجہ سے ہمیں جمہوریت اس قسم کی نہیں میسر ہو رہی جس قسم کی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں لوگ کے عادی ہیں. تو وہ میرا خیال آج کل کا جو خلفشار ہے وہ اس کی وجہ زیادہ ہماری اپنی سوشل مسئلے ہیں اور غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے. جس طرح آج ہمارے چیلنجز ہیں کہ عوام جو ہے خاص طور پہ اس وقت ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے، اور لیکن اس میں بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے مضبوط ادارے ہیں یا جو ہماری خاص طور پہ ایسی ایجنسیز ہیں جو اس ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں اور عوام کو تحفظ فراہم کریں، یس ملک کے جن تحفظ کی گارنٹی بھی دیتی ہیں، ضمانت بھی ہوتی ہے، ہماری پولیس اس میں آتی ہے اور دیگر ہمارے ادارے اس میں آتے ہیں، آ کے ایک ہم آہنگی، ایک کوآرڈینیشن، ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا، یہ ایک آج اس وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس طرف ہم جا نہیں رہے. ہم جو بھی آج کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح کے ہمارے ہاں مسائل درپیش ہیں، خواہ وہ سیاست کے مسئلے لے لیں یا ہمارا سوشل فیبرک جس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، یا ہمارے اندر جو ایک چیزیں ہماری شخصیت کے ساتھ ہوتی ہیں بحیثیت پاکستانی، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو لوگوں کی نظروں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں، عوام کی لینس سے دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے سر آ کے کیا پاکستان کی جو ثقافت ہے، کلچر ہے، جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم نے کنسیو کیا تھا، وہ آج وہ اسٹیٹ نظر نہیں آتی. لیکن مسئلہ یہی رہتا ہے کہ سر ہو ول بیل دا کیٹ، کون اس کو ٹھیک کرے گا، ریسیپی کیا ہے اس کا، یہ نہیں سمجھ آتی سر. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پچھلے 75 سال سے ہم لوگوں نے کسی بھی اسکیم کو لانگ ٹرم نہیں چلایا. 70 کی دہائی تک پلاننگ کمیشن کا ایک ادارہ تھا جو کہ 5 سال کے پلان بنایا کرتا تھا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ. سوشل سیکٹر پہ کبھی کسی نے کوئی لمبی سوچ نہیں کی اور کہیں نہیں سوچا کہ بھئی ہم نے قوم کو اگر لے کے جانا ہے تو یہ ہمیں اسکیم بنانی ہے اور 10 سال میں اس کے نتیجے نظر آئیں گے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ آ رہا ہے، ہر حاکم آ رہا ہے، وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی یہ 3 مہینے میں کچھ رزلٹ شو کر دوں. ایبسلیوٹلی. اور وہ 3 مہینے کے رزلٹ شو کرنے میں اتنے احمقانہ فیصلے کر دیتے ہیں جس کا کہ شارٹ ٹرم فائدہ تو ہو جاتا ہے، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں رہتے ہیں. ہاں، اور پھر اس کا امپیکٹ، اس کا جو ہوتا ہے اثر اتنا برا ہوتا ہے. آپ نے کئی فیصلے یعنی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کہہ سکتے ہیں، کئی فیصلے نگلیکٹ ہے، مثلا تعلیم نگلیکٹ ہے، صحت نگلیکٹ ہے، کیونکہ ان میں امپیکٹ جو ہے وہ 5-10 سال کے بعد آتا ہے. آپ نے تعلیم ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے بچوں کو پہ خرچنا ہے، اساتذہ آپ سے کام کروانا ہے، اساتذہ کو خرچنا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کو شاید 10 سال کے بعد نظر آئے، 15 سال کے بعد نظر آئے. وہ صرف ہم لوگ جو ہیں 75 سال سے ہر حاکم، ہر انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم میجرز میں چونکہ بلیو کر رہی ہے، نتیجہ ہے کہ ہمارا جو انجام وہی ہے جو ہے. ہم لوگ کنٹینیوٹی آف ریفارمز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ نے بجا کہا، برجستہ کہا، بالکل صحیح کہا. مجھے یاد ہے سر کہ جب میں اسلام آباد میں تھا تو اس وقت جنرل مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک ٹائم آیا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں تھا سر، آپ کو پتہ ہی کہ پیسے ہمارے ملک میں ہے کوئی نہیں، حکومت بالکل IMF سے لے کے گزارا کرتی ہے اور لوگ ٹیکس نہیں دیتے آ کے. اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہمارے ریسورس کنسٹرینٹ بہت زیادہ ہیں. اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دی بیسٹ آنسر ٹو دیٹ. سر وہ گئے ہیں مشرف صاحب، اس کے بعد دوسری حکومت آئی ہے، انہوں نے اس کا نام ہی نہیں لیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھول کے. جبکہ ہمارے ریجنل کنٹریز جو ہیں سر دیکھیں آپ، مثلا بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ویتنام، تائیوان، یہ سر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت آگے ہیں آگے. یہ جو ایک بدقسمتی ہمارے یہاں ہے کہ کئی ایک منصوبے پچھلی گورنمنٹ چلاتی ہے، دوسری گورنمنٹ آگے ڈسکنٹینیو کر جاتی ہے آگے، اور کوئی حکومت اپنا پیریڈ نہیں نکال پاتی. یہ ایک سر بہت بڑا بنا ہوا مسئلہ کہ کوئی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عام منترا چل رہا ہے کہ جی کوئی پرائم منسٹر یہاں ٹائم نہیں پورا کر پاتا آگے. تو ایسی حالات میں وہ کنٹینیوٹی اور ریفارمز تو نہیں سر ہو سکتی. بالکل دیکھیے، وہ کنٹینیوٹی اور ریفارمز کیا، کسی چیز بھی کی کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے جو بیسک انسانی جو قوت ہے آپ کی آبادی، آپ کی ایک ایسٹ ہے،
اس ایسٹ کو اگر آپ تراشیں گے نہیں, اس ایسٹ کو آپ نہیں, تو پھر آپ کا ایسٹ جو ہے وہ لائبلٹی جیسے اس وقت بنی ہوئی ہے. چائنا دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کتنا بڑا ملک تھا اور انہوں نے جناب پاپولیشن واز اے پرابلم ود دیم, انہوں نے اپنے جو درست پالیسیز کر کے اسی 20-25 سالوں میں انہوں نے 20-25 سالوں میں انہوں نے تبدیل کر لیا. انڈیا بھی اس راستے پہ جا رہا ہے ایگزیکٹلی کہ بھئی ٹھیک ہے آبادی زیادہ ہے, کیونکہ جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو آپ کی جو فیملی پلاننگ آٹومیٹک ہوتی ہے, جی ہاں, پاپولیشن گروتھ نیچے جاتی ہے. اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, زراعت کے شعبے میں ہے, سوشل سیکٹر کے شعبے میں ہے, انڈسٹری کے شعبے میں ہے, تو عوام اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر پاتی ہے کیونکہ وہ تعلیم بیسک ہے. جہاں تو انسان کو ایک پیدا تو جانور ہی ہے نا, ہاں جی, بچہ تو کچھ بھی نہیں جانتا, اس کو آپ تراش کے, اس کو آپ تعلیم دے کے, تربیت دے کے انسان بناتے ہیں اور پھر ایک اچھا انسان بناتے ہیں. جی ہاں, تو اگر آپ نے مین پاور کو, تو ہمارے کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی سوشل سیکٹر میں, سوشل اپ لفٹ میں, ہیومن ڈیولپمنٹ جو آج کل بڑا بز ورڈ ہیومن ڈیولپمنٹ میں نہیں کی. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بالکل اور نہیں. وہ باتیں ہمارے سیاستدان کرتے ہیں, مگر کسی کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ کسی کے پاس اتنی ہمت ہوتی ہے. وہ اور اپنے سوجھ بوجھ بھی کوئی نہیں سر ان میں سمجھتا ہوں کہ اہلیت اور کیپیسٹی کا بھی پرابلم ہے سر آگے. جی سر, آپ ماشاء اللہ سیکٹری کامرس بھی رہے ہیں آپ, تو ایک جنرل شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی پاکستان میں. ہمارے سینکڑوں جو ہوتے ہیں کمرشل کونسلز ہوتے ہیں باہر ملکوں میں, اور وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن کیا وجوہات ہیں کہ بڑے بریلینٹ افسر چنتے ہیں, ایسے سلیکشن ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, ریٹن ایگزام ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں, لیکن پاکستان کیا وجوہات ہے؟ انویسٹمنٹ دیکھیے, انویسٹر کیا چاہتا ہے, انویسٹر چاہتا ہے جو میں آئیڈیا لے کے جا رہا ہوں اس کو مجھے اچھا عملہ مل جائے, اچھا ورک فورس مل جائے, جو ایفیشینٹ ہو, جو دیانتدار ہو, جو محنتی ہو, ٹھیک ہے نا. وہ یہاں اس کو زیادہ نہیں ملتا بیکاز تعلیم کی کمی ہے. ہم نے جو بھی کچھ کیا وہ اس کو اتنی ایفیشینٹ لیبر نہیں ملتی جو اس کو کسی اور متبادل, مطلب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں, یہ جو چائنیز بیسڈ ویٹنام, کمبوڈیا, وہاں کے لوگ بڑے سبسروینٹ ٹو ڈسپلن ہیں, تو اس کو وہ مل جاتی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ یہاں پر آ کے انویسٹ کرتا ہے, اس نے آپ آیا, آپ کے ساتھ اس نے جوائنٹ وینچر کیا, یار تم پاکستانی ہو, چلو آئی ول گیو یو 20% شیئر, کمپنی بناتے ہیں, تم ذرا لوکل بندوبست کرو. زیادہ تر آپ اگر کوئی گڑبڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کے پاس کوئی نہ پولیس اس کی واقف ہے, نہ انتظامیہ اس کی واقف ہے, نہ اس کا قانون اس کو مدد کرتا ہے, قانون کو ہاتھ لگا کے یہاں سے بھاگ جاتا. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ 2-4 بندے جو آئیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, اس کا کوئی تدارک ان کے پاس نہیں ہوتا, تو وہ پھر کہتے ہیں یار کوئی ایسے ملک میں جاؤ جہاں بے شک منافع کم ہو, جہاں لیبر کاسٹ زیادہ ہو, وہ کم از کم سیکیورٹی تو ہو. یہ تو ہے. تو ہم نے جو 2 بیسک چیزیں ہیں, باقی دیکھیں نا یہاں ہمارے پاس معدنیات بھی ہیں, یہاں زمین بھی ہے, یہاں بجلی بھی پیدا ہو سکتی ہے بھی, اور وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سر سیکیورٹی کی بات تو آپ کی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تو ضروری ہے, لیکن سیکیورٹی کے علاوہ بھی بعض لوازمات ہوتے ہیں. اگر آپ کمپیئر کریں ہندوستان کے ساتھ, تو وہاں کا انوائرمنٹ بہت بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. وہاں بندہ آتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اس کو تمام تر لوازمات ملتے ہیں. اس کو ان کے یہاں بیوروکریٹک ہرڈلز ہم سے زیادہ ہیں. ہاں جی, وہاں سرکاری سطح پہ انویسٹر کو زیادہ تکالیف ہیں بنسبت ہمارے ملک میں, مگر ان کے ہاں لیبر ڈوسائل ہے, لیبر اس کو کم تنگ کرتی ہے, اور پرہیپس ان کی شاید قانونی سسٹم حالانکہ ہے ہمارے ہی جیسا, شاید اس کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ ملتی ہے, پر وہاں پر بھی بڑا انویسٹر آ رہا ہے میرے اندازے میں. جو بڑی کمپنیاں ہیں, بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چھوٹا جو لیٹ سے $1-2 ملین $3 ملین والا انویسٹر وہ شاید کم آ رہا ہے. بٹ بہرحال وہ فارن انویسٹمنٹ پہ اتنا نہیں ڈپینڈ کرے جتنا اپنی انٹرنل مینوفیکچرنگ اور اس پہ وہ ان کے اپنے بہت آگے سر نکل گئے ہیں اس میں ماشاء اللہ. اور وہ بڑے بڑے بحری جہاز ان کے بن گئے ہیں, ٹینک بنا لیے ہیں, ٹریکٹر بنا لیے ہیں, ٹرک بنا لیے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بنا رہی ہیں. ہمارے یہاں سوئی تک نہیں بنتی, ہمارے یہاں سوراب کا سائیکل نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے گاڑیاں بنانی شروع کی تو ہم نے کہا ہم ہر ایک نیا ماڈل کرولا کا ہونا چاہیے, نیا ماڈل ٹویوٹا کا ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر 1970 میں یا 80 میں جب یہ آئے تھے
تو انہوں نے یہی وعدہ کر کے آیا کہ جناب ہم لوکل مینوفیکچرنگ سٹارٹ کریں گے. وہ اس زمانے میں بھی کوئی 30-35% تھی, اب بھی 30-35%. دنیا میں باقی ممالک جو ہیں, انڈیا نے یہ کیا کہ انڈیا نے ان کے ساتھ ایسی ایگریمنٹس کیے ہوئے کہ جی آپ نے اتنے مہینوں میں اتنے سالوں میں یہ مینوفیکچر کرنا ہے, اور انہوں نے اپنی گاڑیاں بھی مینوفیکچر کی ہوئی ہیں, یہ مارکیٹ بھی بڑی ہے. تو اسی طرح سیل فونز دیکھ لیجئے, کروڑوں سیل فونز یہاں سب امپورٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک جو میں اصل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں, وہ ہے سر ایجوکیشن کے حوالے سے. ناظرین, دی نورانی فاؤنڈیشن ایک بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے, بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ انوویٹو ایک وینچر ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں امیر لوگ تو تعلیم کے حصول کے لیے آسانی سب کچھ حاصل کر لیتے, لیکن غریب آدمی, غریب کا بچہ, ایک دکاندار کا بچہ, ایک ریڑھی والے کا بچہ, ایک لوہار کا بچہ, ایک چھوٹے کاروبار چلانے والے کا بچہ, اس کو تعلیم کے حصول کے لیے عام سرکاری اسکولوں میں جانا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں جو دی نورانی فاؤنڈیشن ہے, ذرا سنیے آپ کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. Jim Rohn has beautifully said, discipline is the bridge between goals and accomplishment. میرا ہمیشہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بھئی ہمیں لو کاسٹ بورڈنگ سکول بنانے چاہیے جو کہ ہر تحصیل میں لے جائے جا سکیں, جس میں کاسٹ آف آپریشن بھی کم ہو. اگر غریب بچوں کو مفت بھی پڑھانا پڑے تو وہ اس کو افورڈ کر سکیں, تاکہ غریب گھر کا بچہ غریب ہی نہ رہے. اگر وہ باپ اس کا ریڑھی لگاتا ہے تو وہ بھی ریڑھی صرف نہ لگائے, وہ اوپر اٹھے, کوئی افسر بنے, انجینئر بنے. میں نے یہ آئیڈیا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا, جو کہ اخوت کے فاؤنڈر ہیں, اور بہت انہوں نے, ان کا ادارہ بہت بڑا ہے, بہت کام کیا انہوں نے. تو ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا. اس کانسیپٹ پہ پھر ہم نے DNF بنایا, دی نورانی فاؤنڈیشن. اس پہ پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے ٹرسٹ پہ ہیں. کسی بھی ملک, کسی بھی معاشرے, کسی بھی سماج کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے, اور TNF کے بنیادی مقاصد میں بھی یہی ویژن سب سے بلند ہے کہ ہمیں تعلیم کے ذریعے سے ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں جہالت نہیں, تعصب نہیں, تشدد نہیں, بلکہ پیار اور محبت ہے. اخوت نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے نورانی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں گے. ہم تمام جو پاکستان کے ویل نون پبلک سکولز یا کیڈٹ کالج ہیں وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں, لیکن بورڈنگ, لاڈجنگ, یونیفارمز, بکس, اسپورٹس کٹس, جوتے, یہ سب ہم ان کو مفت دیتے ہیں. جو آپ کو بورڈنگ میں تربیت ملتی ہے وہ آپ کو عام طور پہ نہیں مل سکتی. میں خود مثال ہوں, 11 سال کی عمر میں بورڈنگ میں گیا اور 15 تک میں بورڈنگ میں رہا. سب سے اچھی تربیت جو ہے مجھے ان 4 سالوں میں ملی. اس وقت 36 اضلاع سے ہمارے پاس بچے ہیں اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. My name is Abdullah Ghazi. I'm from Faisalabad. میں جنوب بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں سندھ مٹھی ترپرکہ سے ہوں. میں تعلق نارتھ وزیرستان کے پی کے سے ہے. I'm from Waziristan. جب یہ بچے آئے تھے تو یہ بہت پسماندہ علاقوں سے تھے اور بعض تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے تھے. ہم نے ان کو ڈسپلنڈ کر دیا. تھر پارکر سے مینیورٹیز بھی ہیں. جب یہ بچے ہمارے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں. ہمارا دیوالی کا تہوار تھا, وہ بھی ہم گھر نہیں جا سکے کیونکہ ہمارا گھر بہت دور تھا. کسی وجہ سے سر پرنسپل صاحب نے اور سارے استادوں نے مل کر ایک یہاں بھی ہمارے کے لیے ارینج کیا تھا. ادھر کا ماں جیسا بھی ماحول مل رہا ہے, بابا جیسا بھی ماحول مل رہا ہے, اور سب کو کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ادھر بھیجیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بنا. اس کام کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ لوگ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی طرح بہت سے اور لوگ بھی. آئیے مل جل کر اس جد و جہد میں TNF کا ساتھ دیں, اخوت کا ساتھ دیں.
تو یہ سر جو ویڈیو جو ہم نے دیکھی ہے, یہ دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ کمال ہے, یہ کہ خواب سا لگتا ہے کہ کیا ایسی چیزیں بھی پاکستان میں کہیں ہو رہی ہیں. یقیناً یہ ایک میرا خیال ہے آپ کا کوئی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, اور اگر اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان, حکومت پنجاب, کوئی بھی حکومت میں صوبے کی, میرا خیال ہے کہ اس کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں پڑوس میں ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو دہلی کا وزیر اعلیٰ تھا کیجریوال, جو اب بھی ہے, اور پنجاب بھی اس نے کیپچر کر لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب گجرات کی طرف بھی پیش رفت شروع کی ہے, مودی کو چیلنج کر رہے ہیں آگے. انہوں نے سر ایک پرائیویٹ اور پبلک سکول کا ایک لیول کر دیا, برابر کر دیا آ کے. اور جو ایجوکیشن غالباً کہتے ہیں کہ ان کا, میں انٹرویو سن رہا تھا کہ ان کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اسکول میں زیادہ آ رہے ہیں بنسبت پرائیویٹ اسکولوں کے. یہ جو آپ کا سر خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ہے اگر غریب کا پڑھتا ہے تو وہ ایک ماڈل بنتا ہے اس گاؤں کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ اگر بڑھے گا, پڑھ کے آئے گا اسکول سے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت ایک عام آدمی کو بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ بھی چلیں اس 75 سالہ دور میں پاکستان میں کوئی ایسا اسکول تو ہے جہاں غریب کے بچے کی بھی شنوائی ہو رہی ہے. تو کس طرح سر یہ آئیڈیا ہے؟ آپ سیکٹری ایجوکیشن پنجاب تھے, وہاں سے کوئی آئیڈیا ہے یا لیٹسٹ؟ میں نے سیکٹری پنجاب تھا تو میں نے اس وقت یہ آئیڈیا کیا 1998-7 میں نے اس وقت گورنمنٹ اسکولوں کو اڈاپٹ کرنے کا کانسیپٹ بنایا, اور میں نے اس کو پھر فارملائز بھی کیا. ہم نے یہاں پر باغبان پورے میں, اور ادھر پہلے ہم نے رائیونڈ روڈ پہ لیے, پھر ادھر کیے. ہم نے گورنمنٹ کے اسکول 6 اڈاپٹ کیے, ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا. مقصد یہ تھا کہ یہ انفراسٹرکچر نہ بنانا پڑے, بنی چیز ہے اس کو چلائیں. اس پہ ہم نے ان کو پیسے اکٹھے کر کے ان کی بلڈنگیں ٹھیک کرائیں, باتھ رومس ٹھیک کرائے, ان کے ساری لوازمات پوری کی, فرنیچر دیا, اور ٹیچروں سے کہا کہ یار تھوڑا سا اچھا پڑھاؤ. اب تمہاری یہ گلے تھے کہ سرکار کوئی نہیں دیتی, ہم نے گلے پورے کر دیے. ان کو ہم نے ایک ایک ٹیچر بھی دیا. اور میں کو 12 سال اس کو کوشش کرتا رہا, 12-15 سال, پیسے بے تحاشا, مگر کوالٹی آف ٹیچنگ میں ان ٹیچروں نے کوئی امپروومنٹ نہیں کر کے دی جو سرکاری اسکولوں میں ہم نے اڈاپٹ کیا, اور ہمارا کام تھا ان کی ریسورسز پوری کرنا ان کی. پھر میں نے ہمارا ایک اولڈ بوائز ٹرسٹ ہے, ایک اسکول میں پڑھا تھا, پی ایف اسکول سرگودا, وہاں کے جو پرانے دوست ہیں, ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا. اس کا منصب یہ تھا کہ ہم نے اپنے بورڈنگ اسکول جیسا ایک اسکول بنانا ہے ہر صوبے میں. وہ ہمارا اسکول تھا 50 ایکڑ پہ, 100 ایکڑ پہ, اور وہ بڑے زبردست سوئمنگ پول اور بورڈنگ ہاؤسز دور دور, اور ٹیچرس کے بنگلے, اور اس قسم کا اسکول تھا. اب ہم جب گئے تھے تو انگریز ٹیچرز ہوا کرتے تھے. وہاں میں کوئی 4-5 سال پڑھا. تو اس قسم کا اسکول ہم نے سندھ میں بنایا, راشد آباد میں. بڑا اچھا, اس کا نام ہے SST پبلک اسکول, سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ پبلک اسکول. وہ بچپن کی وہ یادیں آپ کے دماغ پر نقش تھی جی. تو اچھا, مگر پھر جب میں نے وہ اسکول بنایا, ہم لوگوں نے بنایا, ہم نے چلایا اس کو, میں چیئر تھا اس کا ٹرسٹ کا فار اے لانگ ٹائم. مگر میرا خیال تھا کہ یہ جو اسکول ہے یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیے نا, ایک اسکول بنانے کے لیے ہمیں 2001 میں 40 کروڑ روپیہ لگا تھا. صحیح. تو اب اس کو کم از کم ہمیں 160 کروڑ روپیہ لگے گا. صحیح. اس کی کنسٹرکشن میں اور 50-60 ایکڑ زمین جو ہے آج کل تلاش کرنا آسان نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اسی وجہ سے 75 سالوں میں ہمارے جو بورڈنگ سکولز ہیں وہ گنے چنے ہیں. بالکل صحیح. اب اگر یہ آرمی کے جو کیڈٹ کالجز ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں تو 40-50 سارے ملک میں ہوں گے. صحیح. تو جو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم مدرسے آن دی ادر ہینڈ وہ بھی بورڈنگ سکول چلاتے ہیں. جی ہاں. ان کی اٹریکشن یہ ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے بچے میں کھانا مل جائے گا, اس کو یونیفارم مل جائے گا, وہ مدرسے میں جا کے جمع کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ چونکہ تعلیم ہولسم نہیں دیتے, ہاں جی, تو اس وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں بعد میں ملازمت کے لیے, ایک ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں ملازمت کے لیے بعد میں مسئلے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی ایک تو ہمیں ایسے اسکول چاہیے جو بورڈنگ ہو. صحیح ہے. کیونکہ میں بورڈنگ میں پڑھا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ تربیت جو بورڈنگ میں ملتی ہے وہ ڈے اسکول میں نہیں ملتی. کیونکہ غریب گھرانے کا بچہ جب گھر میں جاتا ہے واپس تو اس کو جو اسکول میں جو سیکھا ہوتا ہے وہ انلرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ماحول ہوتا ہے, تو بورڈنگ میں غریب بچے کو رکھنا ضروری ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے. یعنی آپ کا مین فوکس غریب بچے پر ہے. غریب بچے پہ ہے اور بورڈنگ پہ ہے. اور بورڈنگ پر ہے کہ تربیت دینی, اس کو سارا کچھ کھانا, یونیفارم,
سارا ہو اور اس کو کوئی مطلب اکنامک آپ کو یونیفارم سے لے کے کھانے سے لے کے فیس سے لے کے ہر چیز فری ہے. ہاں سو دیئر فور تو لو کاسٹ ہو تاکہ زیادہ بنائے سکے اور بورڈنگ ہو اور وہاں پر ہم مذہب بھی اور دنیاوی تعلیم دونوں دیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہم مذہب سے دور ہیں. اور اس میں سر دوسرے بھی جیسے مطلب کوئی غیر مسلم بھی بچے جیسے ہندو بھی آپ نے دیکھا وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں خاص طور پہ جو ان کے مذہب ہے یعنی آپ کا بچہ جو ہے صبح فجر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اپنی پوجا کر رہا ہے اپنی جگہ پر. بالکل ایسے یہ دیکھیں نا پاکستان میں اقلیتیں کم ہیں. ہاں جی دوسرے ملکوں کے بٹ اقلیتیں تو ہیں. اقلیتیں سر ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو باہر بھی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کے جو فاؤنڈر ہے قائد اعظم نے انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ بھی آپ بھی اقلیت تھے انڈیا سے ادھر سے تنگ ہو کے آپ اپنا ملک لیا آپ نے تو اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اقلیتوں پہ آپ ظلم کریں یا ان کے ساتھ تعصب کریں. بالکل صحیح. کاش کے لوگ سمجھے سر بڑی قائد اعظم کا تو بڑا زبردست. سو دیفور وہ اقلیت کا جو سو دیفور اگر کوئی ہمارے اسکول میں کسی مذہب کا ہے اگر ایڈمٹ ہو جاتا ہے کمپٹیشن میں تو اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو لک آفٹر کریں گے. اور ہمارے اسی طرح سندھ سے کمپٹیشن میں 3 ہندو بوائز آئے تھے ہماری فرسٹ انٹری میں اور وہ پڑھ رہے ہیں. وہ ایسے بھی سر نیشنل ہارمنی ہے اور خاص طور پہ بالکل آپ نے بجا کہا. اور ہمارے ہاں آن دی ادر ہینڈ 5 وقت نماز بچوں کی کمپلسری ہے. صبح کے وقت ان کا تلاوت کلام کمپلسری پڑھتے ہیں پیریڈ ہوتا ہے باقاعدہ. پھر ترجمہ پڑھتے ہیں. پھر اسمبلی کے وقت ایک بچہ روزانہ ایک آیت جو ہے وہ اس کا سناتا ہے ترجمے کے ساتھ. قرآن ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اور پھر ساتھ سپورٹس کا بھی دھیان کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو پھر اس میں جو ہے نا دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے آپ نے اس کو سختی تو نہیں کرنی آل دا ٹائم. آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے کہ وہ کھیلے کودے وہ اپنا جو انرجی ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. تو اس وجہ سے ہم نے اسپورٹس ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے گراؤنڈز بنائے ہوئے ہیں اور اسپیسیفک ٹائم ہے. صبح پی ٹی کرتے ہیں بچے اور شام کو سر میرا خیال یہ کہ آپ کا زیادہ تر فوکس تربیت پہ بھی ہوتا ہے بچوں کی. کیونکہ دیکھیے اسکول تو یہاں بہت ہیں جہاں کے غریب بچے پڑھتے ہوں گے اور جو امیروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں شاید اچھے اساتذہ بھی ہوں گے بڑی فیسلٹیز بھی ہوں گی ایئر کنڈیشن کمرے بھی ہوں گے. لیکن صرف ایک ایٹیچیوڈ کا فرق ہے کہ آپ کو اس ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک سے محبت ہو اس ملک کے رہنے والوں سے آپ کی محبت ہو. ایک ہمارے ہاں جو بہت نفرت پھیلی ایک دوسرے کے خلاف اس کا خاتمہ ہو. تو یہ تو کمال اس میں آپ کا میں سمجھتا ہوں یہ جو اسکول کا جو برین چائلڈ بہت اچھا ہے سر. اللہ کا شکر ہے ان دا سینس کہ دیکھیے میں آپ کو اس کی کاسٹ بتاؤں کہ یہ جو بورڈنگ اسکول ہے نا حسن ابدال یا اس کے مقابلے کا وہ اس وقت اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو 50-60 ایکڑ زمین کی چاہیے اور 150-200 کروڑ روپیہ چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اسکول ہم نے اسی روٹین میں بچوں کو رکھنے کے لیے ہائیجینک کنڈیشنز میں بڑا زبردست ہم نے 15 کروڑ میں بنایا اور ایکسیلنٹ اور اس میں ہم نے 6 ایکڑ پہ بنایا. ٹھیک ہے نا. اس میں 4 ایکڑ پہ ہمارا کیمپس ہے 2 ایکڑ ہمارے سپورٹس کے لیے. یہ غالباً ہم 3 کر لیں گے تاکہ ہاکی کرکٹ فٹ بال اس کی ساری فیلڈز وہاں فٹ ہو جائیں. تو پھر ہماری جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ ہم نے کم رکھی ہے تاکہ یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ آسان ہو سکے. تو ظاہر مخیر حضرات سے ہماری درخواست ہوتی ہے کہ آپ بچے اڈاپٹ کریں تاکہ ہم اس کام کو چلا سکیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. جس طرح آج میں آپ سے اگر دیکھوں گے سیلاب کی جو کیفیت ہے بہت باتیں اس پہ ہو رہی ہیں آ کے اور اس میں بعض لوگ وہ جو ہمارے یہاں میڈیا میں چل رہی ہیں 5 نوجوان بیچارے مدد کے لیے چیختے رہے اور وہ نہیں لہریں بہا کر لے گئیں ایک بچہ بندہ اس طرح ایک دیکھا باپ اور بیٹی کا ایک دیکھا وہ اس سے دریا بھاگ. سر تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ مختلف محکموں میں رہے ہیں آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے بڑی وسیع نگاہ ہے پاکستان کے کلچر ثقافت پہ کیونکہ آپ یہاں اتنا عرصہ آپ نے دیکھے ہیں تمام ادارے جو بڑے مقتدر ادارے وہاں بھی آپ رہے ہیں. یہ سر 2 چیزیں ہیں سر اس کے اندر. ایک تو ہمارا محکمہ موسمیات آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ اتنا خوفناک سیلاب آنے جا رہا ہے. اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں ٹی وی کے کلپس نکال کے دیکھ لیں کوئی ایسا منظرنامہ نظر نہیں آئے گا. اس کی طرف عوام کی توجہ نہیں دی جاتی. دوسری طرف سر یہ بھی ہے کہ اگر یہ بھی سوچیں آپ کہ فرض کریں کہ آپ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہے
اب کلائمیٹ چینج کا سر منترا نظر آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج, کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے آپ کو, گلیشیئر پگھلتے نظر آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, فصلیں اجاڑ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے ایجوکیشن کا بتایا, یہ ایسے خاموش انقلاب ہیں, اگر ان کو چلتا رہے تو بہت ہو سکتا ہے. کیا سر ہمارے یہاں جس طرح کشتیاں ہوتی ہیں, اب امداد, اب پاکستان جیسا ملک, بھائی آپ کچھ 5, 10, 20 ہزار کشتیاں رکھ لیں, کوئی 5-7 ہیلی کاپٹر آپ رکھ لیں کہ جی یہ سیلاب زدگان کے لیے رکھے گئے, صرف افسروں کے لیے جھوٹنے کے نہیں بلکہ سیلاب زدگان کے لیے رکھے گئے. پھر آپ اس کی پریمپٹ کریں ان چیزوں کو, بھئی یہ وہاں چیز یہ نہیں, وہاں یہ کوآرڈینیشن ڈسٹرکٹ. سر کیا وہاں کا جو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر ہے لڑکا, کیا اس کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ کوآرڈینیشن کر کے کہیں سے کوئی جہاز منگواتا, کوئی بات کرتا؟ از اے فیلیور آف دی ایڈمنسٹریشن یا فیلیور آف دی لیک آف ریسورسز؟ ریسورسز کی فیلیور ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے نا, ان کو میرا خیال ہے ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. پورے ملک میں طوفان آیا, بہت زیادہ, 1000 بندہ مر گیا کم از کم یہ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے وہ 5 کی ویڈیو بن گئی. ہاں جی, اگر اس 1000 کی ویڈیو بنتی تو اسی طرح کے تاثرات آپ کے ہوتے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. کئی بڑی بڑی جذباتی ویڈیوز ہم نے دیکھی جہاں ایک باپ اپنے دونوں بچوں کو جفا ڈال کے نکال رہا ہے. بالکل. تو یہ تو خیر ایک طوفان, مطلب خدائی آفت ہے جس میں کہ آپ گھرے ہوئے ہیں. سر اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم یہ بات کیا کہ خدائی آفت بھی ہے, ایک بہت بڑا طوفان تھا, لیکن ہم سر اگر ہماری اپنی جو بیسک جو ہماری ہے نا ایز اے لا انفورسنگ ایجنسیز, یا ہماری جن لوگوں نے جو کہ جیسے آپ کے یہ ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ان کا تو سر رول تو کچھ اس میں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے 2005 میں یا 2010 میں جب یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ بھئی ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے, تو انہوں نے نیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے. اچھا, اب یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف اتھارٹی این ڈی ایم اے, جی سر, این ڈی ایم اے بنائی, مقصد یہی تھا کہ کوئی فوکس ہونا چاہیے جہاں پر کو جو چیزیں ہیں وہ, اب ڈپٹی کمشنر کا تو کام نہیں نا کہ تمبو ڈپازٹ کرے اور فلاں کرے, وہ تو ایک جنرل ایڈمنسٹریٹر ہے. تو انہوں نے این ڈی ایم اے بنائی, پھر پروونشل ڈیولپمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی. کبھی آپ کشتیاں, تمبو, جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے وہ رکھیں, جو ریکوائرمنٹ ایسے حالات میں ہوتی ہیں. مجھے سر 72 میں بھٹو صاحب اس وقت تھے, تو میں غالباً اسٹوڈنٹ تھا, تو ایک ان کا بیان میں نے اخبار میں سر بڑی لیڈ سرخی تھی, بڑی مین, موسمی عمل بدل گیا ہے, سیلاب آتے رہیں گے. آپ سوچیں سر 72 میں بھٹو صاحب نے یہ بات, موسمی عمل کیا ہے, یہ کلائمیٹ چینج ہی ہے سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیلاب ہماری اس علاقے کی کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, جو دریا کے کنارے جو آپ کے دیہات ہوتے ہیں وہاں سیلاب آتا ہے, سیلاب کا انتظار کرتے ہیں. ہاں جی, بالکل صحیح, کیونکہ سیلاب سے جو مٹی زرخیز آتی ہے, اس کے بعد ان کی فصل اچھی ہوتی ہے. کسی سال ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے. اب میں نے میرا خیال ہے 77 یا 78 کا میں سیلاب آیا تھا, ڈیرہ غازی خان میں پوسٹڈ تھا, وہاں میں نے بڑی, ہم نے سیلاب کی ڈیوٹی دی. اسی طرح فوج آ جاتی تھی. پھر 90s میں فیصل آباد میں پوسٹڈ تھا, وہاں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا, میرا خیال ہے 93 یا 94 میں. وہی اسی طرح مسئلے تھے. اسی طرح پرائم منسٹر صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, نواز شریف صاحب آ جاتے تھے اور وہ کسی ولیج میں فلم بنواتے تھے, اور وہ اس کے بعد پھر شاہرات کو پی ٹی وی پہ فلم چلتی تھی, بس وہ ایکٹیویٹی چلتے رہے. اچھا, سیلاب از اے نارمل کلچر. اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ آیا ہے, انپریسیڈنٹڈ, کہ بارشیں رکی ہی نہیں 15 دن سے. سر مجھے یاد ہے, رہی بھی مجھے فون آتے تھے. اس دفعہ پریسیڈنٹڈ آیا ہے, انپریسیڈنٹڈ آیا ہے. اور اس سے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کی فصلیں ہیں, فصلیں ختم ہو گئی سر, ختم ہوگی. اس کی وجہ سے ان کی آمدن ختم ہونے کے چانسز چلے گی ہیں. سر, کپاس سے آپ کے دیکھیں, وہ انڈسٹری کے لیے تو الگ ہے. میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کپاس کی فیلڈ اس کے وہ چلے گئے, اس کی انکم نہیں رہی. اس نے اگلے سال فصل کیسے لگائے گا, بیج کے پیسے کیسے لے گا, وہ چیزیں ہیں آپ کو اس وقت واچ. یہ جو اس وقت چیز ہے نا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں قدرے کم ہے کہ آپ کے بندے اس وقت وہ سڑکوں پہ پڑے ہیں, ان پہ آپ نے تمبو دینے ہیں, ان کو آپ نے ڈیزیز سے بچانا ہے. یہ آسان کام ہے کمپیئر ٹو واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان دا نیکسٹ
1 year. دوسری بات سر یہ بھی ہے کہ جب یہ سیلاب بارش آپ کو دیکھا نا ویسے آپ بتا رہے ہیں کافی دنوں تک بارش ہوتی ہر سال ہوتی ہے. کوئی ہیلی کاپٹر اب ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس موسم میں ہیلی کاپٹر کی جانا بھی ایک خطرے سے خالی نہیں ہوتا آگے. تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں لیکن سر یہ ضرور ہے کہ ایسی چیزیں ایسی ریکوائرمنٹ جو سیلاب اسٹرکن لوگوں کو آپ دے سکتے ہوں وہ وافر مقدار میں ہونا چاہیے. اب ترکی میں جب کوئی آفت آتی ہے تو پاکستان سے باقاعدہ کھیپ جاتی ہے, اب ترکی سے ہمارے پاس بھی آ رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے امداد کرنی چاہیے. ایک بیسیکلی سے جو آپ نے کہا کہ جو نیشنل ڈیزاسٹر جو ان کی بنائی ہے انہوں نے مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس کا سر کوآرڈینیشن تمام پروونشل اور ہے ہاں ہر صوبے میں بھی بنی ہوئی ہے, ہر ضلع میں بھی بنی ہوئی ہے. میرا خیال ان کے ہر ضلع میں بھی دفاتر ہوں گے. سر آپ محسوس نہیں کرتے کچھ دیر کر دی ہے اس میں ہمارے لوگوں نے؟ جس طرح آپ دے رہے ہیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں جی, پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, چیف منسٹر بھی جا رہے ہیں, سب کچھ دیر کر دی. کچھ سے پہلے بھی چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھیں. وہ درست ہے بڑی دیر کر دی. ہاں جی وہی بات سنم آتے بولے معاملہ ہو گیا. وہ درست ہے مگر میرا خیال ہے کہ فور وارننگ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ چونکہ انپریسیڈنٹڈ تھا. ہاں جی اس کی سکیل شاید لوگ اس کے سکیل سبھی کہتے ہیں سر بہت نہیں کر پائے. مگر یہ کہ اب یہی امید کر سکتی ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقتوں میں بڑا رزلٹ شو کرتی ہے, بڑا جذبہ دکھاتی ہے. اور میرا خیال ہے میجر کنٹریبیوشن. کرکٹ بھی مجھے یاد ہے سر, آپ بہت اچھا کھیلتے تھے. اور مجھے ایک وہ دن یاد ہے جب آپ سے کرکٹ کا میچ تھا, میچسن کالج میں کھیل رہے تھے اور گیلی وکٹ تھی سر. اور میں نے اپنی چونکہ ہماری آڈیٹر جنرل 11 ورسز مینڈر 11 تھی غالباً, تو ایک لیفٹ آرمر بالر تھا, بڑا تیز لڑکا, میں نے اس کو لگایا آپ کے لیے. سر میں نے اس دن آپ کو دیکھا, افسر تو آپ ہیں ہی کمال کے اور بڑے بہادر, لیکن جو بہادری سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, میں دیکھ رہا سر بال آپ کے کہیں ادھر لگ رہا ہے, کبھی ادھر لگ رہا ہے, کہیں ادھر لگ رہا ہے, اور نیا بال تھا سر اوپننگ میں, لیکن آپ نے سر وکٹ نہیں گوائی اپنی. تو کرکٹ سے سر میں نے دیکھا آپ کا بڑا والہانہ اور کمٹمنٹ بڑی دیکھی میں نے, ورنہ تو بندہ کہتا ہے یار جان بچاؤ, یہ تو بالر بڑا خطرناک ہے. کرکٹ تو خیر کرکٹ تو ایک میں 1971 میں 3 سال کی نوکری تھی میری, میں اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ اپوائنٹ ہو گیا. 1971 کی جنگ چھڑ گئی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ شکر گڑھ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے, یعنی گرداسپور ضلع کا ایک تحصیل ہے جو پاکستان کو آئی تھی, اس کے دائیں بائیں بھی انڈیا ہے. تو ہماری فوج جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا, یعنی وڈرا کر گئی تھی. تو فوجی جو تھے انڈین فرنٹ لائن وہ اسسٹنٹ کمشنر کے گھر سے 600 گز دور تھی صرف. صحیح. اور میں وہاں 18 دن یا 17 دن جنگ رہی, میں وہاں سے نہیں ہلا. اور وہ الٹیمیٹلی سارے سویلینز ہمارے چلے گئے سارے. پر میں نے کہا کہ بھائی میں چونکہ ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہوں اور انڈیا کلیم بھی کر رہا تھا کہ شکر گڑھ ہم نے لے لیا, تو میں پھر آخری 7 دن بریگیڈیئر کے کمانڈ پوسٹ میں جا کے میں رہا. وہ بریگیڈیئر صاحب کی جو ہے نا وہ نہیں سر, وہ تو میں نے آپ کا جب اس سے دیکھا تھا میچ میں, آپ کو مجھے آج تک حیرت ہوتی اس بات پہ کہ ہم تو خیر نئے افسر آئے تھے اس وقت, ینگ تھے ساری لڑکے, اور جس طرح آپ نے بالنگ فیس کی ہے اور نئے بال کو فیس کیا, اور ایسی وکٹ پہ جو گیلی وکٹ تھی کہیں بھی بال لگنے کا خطرہ تھا, لیکن آپ نے بڑی بہادری سے کیا. تو کرکٹ آپ کا سر شعبہ ہے, لیکن مجھے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں کبھی آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے بھی صدر رہیں گے, لیکن پتہ نہیں نگاہ نہیں آپ پر پڑی لوگوں کی. اور باقی سر یہ جم خانہ کے بھی آپ ماشاءاللہ یہاں رہے, چیئرمین میں 2 دفعہ چیئرمین رہا. اچھا سر یہ میری تو یہ دعا ہے کہ یہ جو آپ کا وینچر ہے, یہ جو دی نورانی فاؤنڈیشن, جو میں کہتا ہوں کہ ایسے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ نہ صرف متول حضرات یا اہل ثروت یا ایسے لوگ جو کہ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھائیں, بلکہ حکومتیں جو ہیں, پنجاب کی حکومت ہیں, ان کو خاص طور پر, آپ کا تو ظاہر ہے مسٹر نورانی صاحب آپ ویل رسپیکٹڈ آفیسر ہیں, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اتنا آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو آپ کی ایک بہت رسپیکٹ ہے, آپ کا نام بھی ہے. ایک سوال سر مجھے تھوڑا سا وہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ صرف تحریک انصاف میں رہے اور تحریک انصاف میں پھر آپ کیوں چھوڑ کر چلے گئے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے ہر بندے کی جو شخصیت ہے نا وہ سیاست کے لیے مناسب نہیں ہوتی. ہر بندہ اگر سمجھے کہ میں سیاست میں کامیاب ہوں گا یا سیاست دان بن جاؤں گا تو پاسبل نہیں ہے. سیاسی پارٹی میں صرف سیاست دان ہی پرومیننٹ ہوتا ہے, جو سیاسی شخصیت رکھتا ہو, سیاسی سوچ رکھتا ہو. جو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب میں سیاسی سوچ ہے سر؟ بن گئی ہے اوور دی ایئرس. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا وہ ہاں وہ سیاست دان بن گیا ہے عمران خان صاحب جو ہیں, اور وہ انہیں اور بہت صلاحیت ہے, مطلب ان میں خامیاں ہوں گی
بہت لوگ ہر ایک میں ہوتی ہیں خامیاں تو سر. بہت لوگ ان کی خامیاں بتاتے ہیں، خاص طور پہ ان کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اس کی اچھائیاں اس کی خامیوں سے بہت زیادہ ہیں. لیکن سر آپ سے محروم ہونا بھی ہے، آپ کا پارٹی سے چلے جانا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال وہ ایک کہتے ہیں لوگ مجھے ریپیٹڈلی، پر میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک بندہ جو ہے زندگی محدود ہوتی ہے، اس میں آپ نے اس کو درست طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اس ٹائم کو. میرا خیال تھا کہ میں اس قسم کے کام میں شاید اتنا افیکٹو نہ ہو سکوں، تبھی میں نے وہاں سے چھوڑ کے میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں نے کہا کہ چھوٹا کام ہو مگر جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور اس میں رزلٹس دکھائیں. تو اسی وجہ سے میں نے یہ ادارہ بنایا، دوستوں کو میں نے شامل کرایا، اور مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم کر کے دکھائیں کہ یار یہ پاسبل ہے کہ آپ لو کاسٹ اسکول بھی بنا لیں جہاں خرچہ بھی کم ہو، جہاں غریب بچے کا بندہ پڑھ سکے. اور میں آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے جو ہمارے دوست ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ سپورٹ کریں ہمیں. ہمارے بچے کی جو ہے 1 سال کی 2 لاکھ روپے پر بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کو بیسٹ یونیفارم، بیسٹ سپورٹس کٹ، بیسٹ اور فوڈ، مناسب کھانا اور ماحول وہ ملتا ہے وہاں پر. اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے، ان سے ہم فیس وہ لیتے ہیں کوئی 1000 روپے 1500 روپے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ بھئی تعلیم جو ہے اس کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کا جو اسکول ہے اس کی نارمل فیس 30,000 روپے ہوتی ہے، بالکل 30 سے 60,000 روپے. تو سو دیرفور اس کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے، کوئی ضرورت رہتی ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ کریں تو اگر ہم تاکہ ہم اگلا اسکول بنائیں انشاءاللہ، اور اس سے اگلا اسکول بنائیں انشاءاللہ. کیونکہ اس کا پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیہات میں ہے اس قسم کا اسکول، ہر یونین کونسل میں ہو سکتا ہے، ہر ضلع میں ہو سکتا ہے، تحصیل میں ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جناب تسلیم نورانی صاحب آپ کی آمد کا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک اچھے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس سے ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ نسلیں بھی سنور سکتی ہیں. تو ناظرین، یہ تھے تسلیم نورانی صاحب، بڑے کمال کی شخصیت ہیں ماشاءاللہ، بہت ہنر ہے ان میں اور بہت ویل رسپیکٹڈ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یہ بڑے ماشاءاللہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو. اور یہ جو پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، ہماری بیسٹ وشز ان کے ساتھ. ایجوکیشن ایک یقیناً بہت اہم ایشو ہے پاکستان میں، اور ہمارے بہت سے ایسے ایشوز ہیں، اگر ان ایجوکیشن ہمارے یہاں بہتر ہو جائے. اب دیکھیے نا، ہمارے یہاں ایک پچھلے سال بھی اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں تقریباً 1.7 کے قریب ہماری تھی جو ایلوکیشن تھی ٹو GDP، جبکہ آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان میں ہے وہاں 3.1 کے قریب اس میں ایلوکیشن ہے. اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں، ریجن کنٹریز میں ایلوکیشن بہت بجٹ دیا جاتا ہے. ہم امریکہ کی یا نیوزی لینڈ کی، اسرائیل کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہاں تو 6%، مور دین 6% ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ اچھی ایجوکیشن ہوگی، اور خاص طور پہ جو کوالٹی ایجوکیشن، جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی کا SDPP کا اہم ایک وہ بھی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن تو ہمارے یہاں ہے، لیکن یہ جو ایجوکیشن جو انہوں نے بات کی، جس میں تربیت کا دخل ہے، جس کے اندر ایک خاص سوچ کے تحت ایک غریب کے بچے کو لایا جاتا ہے آگے، اور اس کو تعلیم دے کر اس کو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اپنے، نہ صرف اپنی کانسٹیچوئنسی کا جہاں وہ رہتا ہے وہاں نام روشن کرتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ملک کا بھی نام روشن کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.